بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلی نشست میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کیے تھے۔ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آگاہ کیا کہ وہ زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہے، وہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ اللہ پاک اس پہلے انسان کو، اس بشر کو، اس اپنے خلیفہ اور نائب کو بجتی ہوئی مٹی سے جو سن رسیدہ سیاہ بودار ہو چکی ہوگی اس سے تخلیق کرے گا۔ اس کے بعد فرشتوں کے ذہنوں میں بعض سوالات اٹھے اور انہوں نے اس حکمت کو جاننے کی کوشش کی کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ پاک زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ مخلوقات زمین پر رہ چکی تھیں جن کا نام ہن، بن اور جن تھا، لیکن اس بار اللہ پاک ایسی مخلوق کو تخلیق کر رہا ہے جس کو وہ اپنا نائب بنائے گا۔ پھر ان کے ذہنوں میں یہ بھی خیال گزرا کہ اللہ پاک اپنا نائب بنائے گا، اپنا خلیفہ بنائے گا، لیکن یہی انسان زمین پر قتل و غارت بھی کرے گا، فساد انگیزی کرے گا، خون ریزی کرے گا، تو اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ پاک ایسے انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بھی خیال گزرا کہ اللہ پاک چلیں اگرچہ اپنا خلیفہ انسان کو بنا رہا ہے، لیکن کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم اللہ کے مقرب بندے ہیں، تو کم از کم یہ ہے کہ ہمارا علم جو ہے وہ اللہ پاک کا جو خلیفہ ہوگا انسان، اس کے علم سے زیادہ ہوگا۔ اس ساری صورتحال کو، اس سارے خیالات کو اللہ پاک نے اس انداز میں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو آگے فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا تو ایسے کو زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی کرے گا، جو قتل و غارت کرے گا، جو فساد انگیزی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اللہ پاک اگر انسان کو اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا اللہ پاک کی وہ تسبیح بیان کرے یہ ہے؟ تو تسبیح تو دن رات ہم بیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے پھر جواب میں کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ پاک نے فرمایا بے شک میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس جگہ پر آگے جانے سے پہلے ہم اس سوال کو ضرور انٹرٹین کریں گے کہ فرشتوں کو اس چیز کا کیسے علم ہوا کہ وہ انسان جس کی ابھی تک تخلیق نہیں ہوئی، وہ انسان جو ابھی زمین پر آیا نہیں اور اس نے فساد انگیزی یا خون ریزی نہیں کی، لیکن فرشتوں کو کیسے پتہ لگا کہ وہ انسان زمین پر جا کر خون ریزی کرے گا، فساد انگیزی کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا؟ اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں سے پہلے اس زمین پر اور جنوں سے بھی پہلے اس زمین پر دو اور مخلوقات کو رکھا تھا، جس کو البدایہ و نہایہ میں امام ابن کثیر نے بیان کیا کہ ان کے نام تھے ہن اور بن۔ یہ جو دو مخلوقات تھیں ہن اور بن، جو زمین پر جنوں سے بھی پہلے رہا کرتی تھیں، انہوں نے اسی طرح فساد انگیزی اور خون ریزی زمین پر کی تھی۔ اس کے بعد جنوں نے ان کو ریپلیس کیا اور جنوں نے بھی بعد میں اسی طرح زمین پر فساد انگیزی اور قتل و غارت گری کی۔ تو فرشتوں نے اس سے اندازہ کر لیا کہ جو بھی کوئی مخلوق زمین پر رہی ہے، اور اللہ پاک نے زمین پر رہنے کے لیے اس سے پہلے جس مخلوق کو بھی بنایا ہے تو اس نے فساد انگیزی ہی کی ہے، تو یہ انسان بھی زمین کے لیے کیونکہ بنایا جا رہا ہے تو یقیناً یہ بھی فساد انگیزی کرے گا۔ تو انہوں نے پچھلی مخلوقات پر یہ قیاس کرتے ہوئے اللہ پاک سے عرض کیا۔ یہ سوال کوئی اعتراض کرتے ہوئے فرشتوں نے نہیں پوچھا تھا، بلکہ استفساراً پوچھا تھا، مطلب یہ تھا کہ وہ اس کی حکمت جاننا چاہ رہے تھے۔ تو
تو اللہ پاک نے وہ حکمت بتانے کے لیے وہ آگے بیان ہے کہ کس طرح ان کو مشاہدہ کروایا، لیکن اس مقام پر صرف اتنا کہہ دیا کہ جو میں کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ لگا کہ انسان زمین پر جا کر فساد انگیزی کرے گا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے کیونکہ فرشتوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ اللہ پاک اس کو ایک بجتی ہوئی مٹی سے، جو بودار، سن رسیدہ، بجتی ہوگی، کھنکھناتی ہوگی، ایسی مٹی سے تخلیق کرے گا، تو وہ سمجھ گئے کہ جو شخص ان انگریڈینٹس کے تھرو پیدا ہوگا، ان انگریڈینٹس کے ساتھ اس کی تخلیق ہوگی، اس کے اندر حسد بھی ہوگا، اس کے اندر انا بھی ہوگی، کیونکہ وہ بجتی بھی ہوگی، وہ تپش دے کر اس کو سکھایا بھی ہوگا، تو آگ کی وجہ سے اس کے اندر تکبر بھی آ جائے گا۔ پھر مٹی ہے تو مٹی میں عاجزی ہے، تو جس میں مٹی کی خاصیت کا غلبہ ہوگا وہ عاجز ہوگا، اس کے مقابلے میں جس کے اندر آگ کی خاصیت کا غلبہ ہوگا تو وہ تکبر کر کے وہ چاہے گا کہ جو عاجز شخص ہے اس کو مزید وہ دبائے، اس سے زیادتی کرے۔ اور اگر دو شخص آپس میں دونوں کی خاصیت، جن میں آگ کی خاصیت کا غلبہ ہے، وہ دونوں جب آپس میں ٹکرائیں گے تو یقینی بات ہے کہ خون ریزی بھی ہوگی، قتل و غارت بھی ہوگی، اس تخلیق کو غصہ بھی آئے گا۔ تو انہوں نے اس بات سے یہ قیاس کیا کہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اور بعد میں آنے والے انسان جو ہیں وہ خون ریزی بھی کریں گے اور فساد انگیزی بھی کریں گے۔ آگے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو، ان فرشتوں کو وہ حکمت سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ہر شے کا نام، اس کے خواص، ہر چیز اللہ پاک نے سکھا دی۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان چیزوں کو اللہ پاک نے فرشتوں کے آگے پیش کیا اور کہا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ پاک نے ان سے کہا کہ یہ جو چیزیں میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہیں، تمہارے سامنے رکھی ہیں، تم ان کے نام مجھے بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ یعنی کس بات میں؟ وہ جو ان کو خیال گزرا تھا، وہ جو انہوں نے اللہ کے سامنے عرض تو نہیں کی تھی، عرض تو اس دوسرے خیال کو کیا تھا کہ یہ فساد انگیزی کرے گا، لیکن یہ جو ان کے ذہنوں میں خیال گزرا اور آپس میں انہوں نے اظہار خیال کیا کہ اس انسان کا، اس خلیفہ کا علم کم از کم ہم سے کم ہوگا، تو اللہ پاک نے اس چیز کا بتانے کے لیے ان کو کہا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ تو آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ انہوں نے کہا مولا تو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے۔ اللہ پاک نے پھر آدم علیہ السلام کو کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ جو ہیں وہ فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتائیں، ان کے بارے میں خبر دیں۔ فلما نبأہم باسمائہم، پھر انہوں نے، آدم علیہ السلام نے تمام فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کی مخفی ہر پوشیدہ شے کو جاننے والا ہوں؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جس کا تم نے اظہار کیا، جس کا تم اظہار کرتے ہو، اور اس کو بھی جانتا ہوں جس کو تم چھپاتے ہو۔ یعنی اظہار تم نے اس استفساراً اس سوال کو کر دیا جو استفساراً تم نے مجھ سے پوچھا کہ وہ فساد انگیزی کرے گا، لیکن وہ خیال جو تمہارے ذہنوں میں گزرا کہ اس کا علم ہم سے کم ہوگا، میں اس کو بھی جانتا تھا۔ تو اللہ پاک نے یہ مشاہدہ کروا کے فرشتوں کو بتا دیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک زمین پر خلیفہ کیوں بنانے جا رہا ہے، اس کی کیا حکمت ہے، کیونکہ اس کا خلیفہ جو بنے گا وہ وہی بنے گا جس کا علم اس طرح کا ہو کہ وہ ہر شے کو جانتا ہو، وہ علم کے اندر ترقی کرے، اور جو علم اللہ پاک اس کو عطا کرے اس کو استعمال کر کے پھر وہ وقت کے ساتھ ہواؤں کا بھی سفر کرے، وہ وقت کے ساتھ چاند پہ بھی جائے گا، وہ وقت کے ساتھ بادلوں کو، سمندر کو، ہواؤں کو مسخر کرے گا، تو ایسا انسان حق رکھتا ہے کہ وہ اللہ پاک کا خلیفہ بنے۔ اسی وجہ سے ہمارے اسلام میں، ہمارے قرآن میں، بلکہ پہلی آیہ کریمہ میں جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اللہ پاک نے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ تو یہ مسلمان کا سبق ہونا چاہیے کہ اس کو اپنی زندگی میں
جو علم ہے اس میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے، ہر دن اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہے، یہی مسلمان کی شان ہے اور یہی اللہ پاک کے خلیفہ اس کی شان ہے۔ آگے پھر اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، اللہ پاک نے ان پہ ظاہر کر دیا کہ اب تم سمجھ گئے کہ اس کی کیا حکمت ہے، اور یقیناً وہ علم آدم کو ہم نے دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تو تعظیماً اللہ پاک نے ان فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ جو ابلیس تھا، ابلیس کو الگ مقام پہ اللہ پاک نے الگ سے یہ کہا تھا کہ اس نے بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے، کیونکہ سورہ اعراف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ابلیس کو کہ یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا تھا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرتا حالانکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ پاک نے ابلیس کو، یعنی جو موجودہ شیطان ہے، اس کو الگ سے حکم دیا تھا کہ وہ بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، اور فرشتوں کو الگ کہا تھا کہ وہ بھی سجدہ کریں۔ پھر تمام کا بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے اس جملے کے ساتھ بیان کیا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اگر سوال پوچھا جائے کہ ابلیس جو ہے اس نے انکار کیوں کیا، فرشتوں نے نہیں کیا، وجہ اس کی یہ تھی، اللہ پاک نے فرمایا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا، اس کے اندر نفس تھا، اس کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے اس نے اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کی، کیونکہ اس کے پاس اختیار تھا۔ لیکن جو فرشتے ہیں، یقینی بات ہے ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا، وہ اللہ پاک کی ایسی مخلوق ہیں اور مقرب بندے ہیں کہ ان کو جو کہا جاتا ہے وہ اللہ پاک کے اس امر کی فرما برداری کرتے ہیں۔